دعویٰ لیں گے کہ تم کیا کہتے ہو، تمہارا عقیدہ، نظریہ، دعویٰ کیا ہے۔ اب چونکہ جو جھوٹا بندہ ہوتا ہے دروغ کو رہا حافظہ نباشا، جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے اس کا حافظہ وہ بدل کے بات کرے گا۔ ہم کہتے ہیں تمہارا دعویٰ کیا ہے، تو اس مسئلہ میں روافض دو طرح کے متضاد دعوے کرتے ہیں۔ کتنے دعوے کرتے ہیں؟ دو متضاد دعوے۔ ایک دعویٰ ان کا یہ ہے کہ فدق ایک باغ تھا کھجوروں کا، خیبر کے یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتظام میں دے دیا، حضور کے کو دے دیا فے کے طور پر، اور وہ نبی کریم علیہ السلام نے باغ لے کر اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دیا تھا، گفٹ اور تحفہ دے دیا تھا۔ ایک دعویٰ ان کا یہ ہے۔ نمبر دو، دوسرا دعویٰ ان کا یہ ہے کہ یہ جو باغ فدق تھا، یہ کھجوروں کا باغ، یہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد جو کہ حضور کی کسٹڈی میں تھا اور حضور کا مملوکہ تھا، اس لیے اس میں سے نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو وراثت کے طور پر وہ باغ ملنا چاہیے تھا۔ سیدہ پاک حضور کی بیٹی ہونے کے ناطے اس کی وارثہ بنتی تھی، لہذا باغ فدق سیدہ کی وراثت بنتا ہے۔ کتنے دعوے ہو گئے؟ یہ خوشبو والے بھائی تھوڑا سا پیچھے رکھا ہے کیونکہ پنکھا چلتا ہے، آواز سیدھی آتی ہے، وہ آواز سے اٹھ کے گلے میں پڑتا ہے۔ کتنے دعوے ہو گئے؟ ایک دعویٰ کہ ہبہ، دوسرا دعویٰ وراثت، اور یہ دونوں دعوے آپس میں متضاد ہیں، ٹکراتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہبہ اور وراثت دونوں آپس میں متضاد دعوے اس طرح کہ ہبہ کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، ہبہ کا تعلق حیات کے ساتھ، اور وراثت کا تعلق انسان کی وفات کے ساتھ۔ ہبہ حیات کا تقاضا کرتا ہے، وراثت موت کا تقاضا کرتی ہے۔ ہبہ مال وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی زندگی میں کسی کو دے دیتا ہے، اور وراثت وہ ہوتی ہے جو انسان کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے وارثوں کو اس کا ترکہ ملے، اسے وراثت کہا جاتا ہے۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ ایک ہی وقت میں ہبہ بھی ہو اور وراثت بھی ہو، یہ متضاد چیزیں ایک وقت میں دونوں جمع۔ بھائی ایک بات کریں آپ، ہبہ تھا کہ وراثت تھا؟ باتیں کرو۔ اگر تم یہ کہو کہ حضور نے اپنی زندگی مبارک میں ظاہری حیات طیبہ میں سیدہ پاک کو دے دیا تھا، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہبہ تھا۔ اور اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے وصال اقدس کے بعد سیدہ کو رسول اللہ علیہ السلام کی وراثت ملنی چاہیے تھی، پھر اس کا مطلب یہ کہ حضور نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں سیدہ کو عطا بول کے کہو نا یار، سارے بولو ذرا، نہیں، کیونکہ اس لیے کہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ اگر زندگی میں دے دیا تو پھر وراثت نہیں، اور اگر وراثت ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں عطا ایک ہوگی۔ اگر روافض یہ کہیں کہ نہیں ہم مانتے ہیں کہ وہ ہبہ تھا، کیا کہیں گے؟ ہبہ تھا، نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ پاک کو دے دیا تھا، ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے نقل چاہیے، اس کے لیے ثبوت چاہیے۔ ہم عقلاً، نقلاً، روایتاً، درایتاً ہر اعتبار سے اس دعویٰ کو باطل ثابت کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغ فدق ہبہ کر دیں یا کر دیا تھا، اس کا نقلاً، عقلاً، روایتاً، درایتاً ہر طرح باطل ہونا ثابت ہوتا ہے، کسی صورت میں درست نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی میں نے خطبہ میں سورت الحشر کی آیت نمبر 6 پڑھی، آیت نمبر 6، 7، 8، 9، 10 آپ پڑھتے چلے جائیں۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دے دیا، اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا، فرمایا کہ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ وَلَا رِقَابٍ، اور ان کا جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا ہے، جس پر نہ تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ،
फलिल्लाहि वलिर्रसूलि वलिदिल कुर्बा वलयतामा वलमसाकीनि वब्नि सबीली कई ला यकून दूरतम बैनल अगनियाइ मिनकुम। ये जो अल्लाह ने माले पे अपने रसूल को दिया है, ये अल्लाह के लिए है और रसूल के लिए है और रसूल के करीबियों के लिए है, यतीमों के लिए है, मिस्कीनों के लिए है, मुसाफिरों के लिए है, ताकि तुम्हारे आपस में ये दौलत बन के रह जाए। अल्लाह ने सूरतुल हश्र की ये आयत नाज़िल करके अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि जो माल आपको जंग किए बगैर, हथियार उठाए बगैर, लड़ाई किए बगैर माले फै मिलता है, वो अल्लाह के लिए यानी अल्लाह की राह में खर्च होगा। रसूलुल्लाह अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, अपने करीबियों के लिए, मिस्कीनों के लिए, यतीमों के लिए, मुसाफिरों के लिए। उसकी पूरी डिटेल 9 मसारिफ उस माले फै के बयान किए हैं। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को कहा हो कि इन 9 जगहों पे, इन 9 मसारिफ पे ये माल आपने खर्च करना है जो अल्लाह ने आपको मालिक है, यानी बाग़ फदक का वो जो बाग अता किए खैबर के यहूदियों से, आपने इन मकामात पे खर्च करना है। और हुजूर उस माल को लेके अपनी बेटी को, और उसकी मालियत पता कितनी, मुल्ला बाकर मजलिसी ने हयातुल कुलूब अपनी किताब के अंदर लिखा, तकरीबन सालाना आमदनी उसकी 24,000 दिनार बनती है। आज का तकरीबन 1.25 करोड़ रुपया, कितना 1.25 करोड़, और अगर महीनों पे डिवाइड करें तकरीबन 11-12 लाख रुपया उसकी महाना, ये सालाना कह रहा हूं, महाना आमदनी तकरीबन 11-12 लाख रुपया बनती है। वो नबी, वो पैगंबर जिन्होंने अपनी अहले बैत के लिए फक्र को पसंद किया, जो हुजूर दुआ करे अल्लाहुम्मा जअल रिज़्क़ आले मुहम्मदिन क़ूता, सही मुस्लिम की हदीस है, या अल्लाह आले मोहम्मद का रिज़्क़ उतना कर जिससे इनकी रोजी चल सके, जिससे इनका गुजारा चल सके। सैयदा हुजूर की बारगाह में आई, सुन्नी शिया किताबों के अंदर रिवायत मौजूद है, अहले सुन्नत की सही बुखारी के अंदर और अहले तशय्युअ की मुल्ला बाकर मजलिसी की जलालुल उयून, जिंदगानी चहारता मासूम मुल्ला बाकर मजलिसी की जलालुल उयून किताब के अंदर मौजूद है। नबी पाक अलैहि सल्लम की बारगाह अक़दस में चंद लौंडियां और गुलाम हुजूर की बारगाह में आए। मौला अली ने सैयदा पाक को कहा कि हुजूर की बारगाह अक़दस में लौंडियां और गुलाम आए हैं, चक्की पीस के आपके हाथों पे छाले बन जाते हैं। हुजूर की बारगाह अक़दस में पैगाम भेजे। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में अकीदा गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौका पर भी अपनी बेटी को ना लौंडी अता की, ना गुलाम अता किया। और हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इससे बेहतर तुम्हें अमल ना बता दूं, जब तुम थक के अपने बिस्तर पर जाओ 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़िए करो, अल्लाह तुम्हारी सारी थकावटें दूर फरमा दे।